السلام علیکم۔ چلیں آج اردو گرامر کی ایک بہت ہی دلچسپ اور بنیادی بات سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، خاص طور پر اسم، یا آخر بنتے کیسے ہیں؟ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ تو یہی ہے ہمارا بڑا سوال، ایک لفظ آخر بنتا کیسے ہے؟ مطلب کیا یہ بس ایسے ہی کہیں سے آ جاتے ہیں یا پھر ان کے بننے کا کوئی باقاعدہ نظام، کوئی سسٹم ہوتا ہے؟ چلیں آج اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری بات چیت کا راستہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ بناوٹی تقسیم ہے کیا چیز، پھر ایک ایک کر کے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کو سمجھیں گے، اور ہاں آخر میں ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تاکہ فرق بالکل صاف ہو جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اردو میں جب ہم اسم کو اس کی بناوٹ یعنی اس کے بننے کے طریقے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کی 3 بڑی قسمیں سامنے آتی ہیں، اور یہ تقسیم بس اس سادہ سی بات پر ہے کہ کوئی اسم خود سے موجود ہے، کسی اور لفظ سے بنا ہے، یا پھر وہ خود دوسرے الفاظ بنانے کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے اسم جامد۔ اب دیکھیے، جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ٹھوس جمی ہوئی چیز، اور یہی سمجھیں کہ یہ ہماری زبان کی عمارت کے سب سے بنیادی پتھر ہے۔ اس کی تعریف بھی بالکل سیدھی سی ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اور نیا لفظ بنایا جا سکتا ہے، مطلب یہ اپنی ذات میں مکمل اور بالکل آزاد ہے۔ مثال سے بات بالکل صاف ہو جائے گی، جیسے کہ دریا، پہاڑ۔ اب ذرا سوچیں، یہ الفاظ بس ہیں، یہ موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ لفظ پہاڑ کہاں سے نکلا، ہے نا؟ اور نہ ہی پہاڑ سے ہم کوئی اور لفظ بناتے ہیں۔ بالکل یہی حال قلم اور کتاب جیسے الفاظ کا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بڑا مزیدار طریقہ ہے۔ فرض کریں کہ ہماری زبان ایک فیکٹری ہے، تو یہ جو اسم جامد ہے نا، یہ اس فیکٹری کا خام مال ہے، یعنی را مٹیریل، بالکل جیسے لکڑی یا پتھر جو بس اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے اگلے بلڈنگ بلاک کی طرف، اور وہ ہے اسم مصدر۔ اور دیکھیں، مصدر کا لفظی مطلب ہی ہے نکلنے کی جگہ، یا کہہ لیں کہ سورس۔ تو اس مصدر سیدھے لفظوں میں کسی کام کا نام ہوتا ہے، مگر اس میں وقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ خود تو کسی سے نہیں بنتا، لیکن ہاں اس سے ڈھیروں نئے الفاظ ضرور بنتے ہیں، اور اسے پہچاننا تو بہت ہی آسان ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کے آخر میں آنے والا نا۔ مثالیں دیکھیں، لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا، سب کے آخر میں کیا مشترک ہے؟ وہی نا، جو اس کے مصدر ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اچھا، اب اپنی فیکٹری والی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ اگر اس میں جامد خام مال تھا تو یہ اسم مصدر اس فیکٹری کا بلو پرنٹ، یا کہہ لیں کہ نقشہ ہے۔ یہی وہ ڈیزائن ہے جس کو دیکھ کر آگے نئی پروڈکٹس بننی ہیں۔ تو اب آتا ہے سب سے مزیدار حصہ۔ ہمارے پاس خام مال بھی ہو گیا، نقشہ بھی آ گیا، تو اب فیکٹری سے بنے گا کیا؟ جی، یہاں انٹری ہوتی ہے اسم مشتق کی، اور مشتق کا مطلب ہی ہے کسی چیز سے نکلا ہوا۔ یہ بالکل وہی اسم ہے جو ہمارے بلو پرنٹ یعنی مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہیں ہماری زبان کی فیکٹری کی تیار شدہ مصنوعات، یعنی فنشڈ پروڈکٹس۔ اور یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ عمل بڑا دلچسپ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے مصدر لیا پڑھنا، ٹھیک؟ اب اس میں سے اس کی نشانی نا کو ہٹایا تو کیا بچا؟ پڑھ۔ اب اس کے آخر میں ہم نے ایک لاحقہ جیسے آئی جوڑ دیا تو یہ بن گیا پڑھائی۔ تو لیجئے، پڑھنا مصدر سے پڑھائی اسم مشتق تیار ہو گیا۔ بالکل اسی فارمولے پر لکھنا سے بنتی ہے لکھائی، تھکنا مصدر سے بنتی ہے تھکاوٹ، اور بننا سے بناوٹ۔ یہ سب اسم مشتق کی کتنی زبردست مثالیں ہیں۔ تو یوں ہماری زبان والی فیکٹری کی کہانی مکمل ہوئی۔ اس میں جامد ہمارا خام مال تھا، اس میں مصدر وہ بلو پرنٹ یا نقشہ تھا، اور اس میں مشتق وہ شاندار تیار شدہ پروڈکٹ ہے جو اس نقشے کو استعمال کر کے بنی۔ تو اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان تینوں کا فرق ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ چلیں ایک نظر میں ان سب کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے۔ یہاں دیکھیں، اس ساری بات کا نچوڑ سامنے ہے۔ اسم جامد جیسے پہاڑ، یہ کسی سے نہیں بنتا، نہ اس سے کوئی بنتا ہے۔ پھر ہے اسم مصدر جیسے لکھنا، یہ دوسرے الفاظ کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں اسم مشتق
جیسے لکھائی جو مصدر سے ہی نکلا ہے، یعنی سیدھی سی بات خام مال، بلو پرنٹ اور تیار شدہ پروڈکٹ۔ تو یہ تھیں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 قسمیں۔ اب جب کہ یہ پورا سسٹم سمجھ آ گیا ہے تو ذرا سوچا جائے کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی مصدر ہیں اور ان سے کون کون سے نئے اور دلچسپ الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زبان صرف اصولوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ تو تخلیق کا، نئے الفاظ گھڑنے کا ایک بہت ہی خوبصورت کھیل ہے۔